اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد اعنی ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بھری خدائی کے کام کرنا۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ انشاءاللہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں بھری خدائی کے کام کرنا حسین کا ہے مزاج شوکت۔ بھری خدائی کے کام کرنا حسین کا ہے مزاج شوکت، کہ غم سے ہی غم تمام کرنا نبی کے بچوں علی کے بیٹوں، نبی کے بچوں علی کے بیٹوں، تمہیں ہی زیبا ہے کربلا میں بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا، بغیر تن کے کلام کرنا۔ اس اللہ رب العزت کے کروڑوں لاکھوں شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انتہائی توجہ کا طالب ہوں کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایک اور ہم پر احسان کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنائے۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر اس نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں محب اہل بیت بنا دیا۔ یہ اللہ کا وہ احسان ہے کہ جس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، کہ اس نے ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت رکھی اور ان کے دشمنوں کے لیے نفرت رکھی۔ یہ جو خدا کا ہم پہ احسان ہے، ہم ساری زندگی میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ عزادارو، مومنو، سامعین محترم، اگر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا پہلو دیکھنا ہے کہ جانتے ہو امام حسین کون ہیں؟ امام حسین انسانیت کی معراج کا نام ہے حسین، محسن انسانیت کا نام ہے حسین، سفینۃ النجات کا نام ہے حسین، مصباح الہدی کا نام ہے حسین۔ اور کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک جامعہ کا نام ہے، کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے آپ کو وفا کرنا ملے گی۔ اگر آپ نے وفا کا درس لینا ہے تو کربلا پڑھیں، اگر آپ نے انسانیت کا درس لینا ہے تو کربلا پڑھیں، اگر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو آپ کربلا پڑھیں،
عزادارو مومنو، میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بیان کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی پشت پر کچھ نشانات نظر آئے، کچھ نشانات دکھائی دیے۔ تو جب امام زین العابدین علیہ السلام سے ان نشانات کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نشانات ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی پشت پر وزن اٹھا کر غریبوں اور مسکینوں کے لیے سامان اکٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے مولا حسین علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو۔ اور اگر ہم نے اپنے مولا کی دریا دلی دیکھنی ہے تو انتہائی توجہ کا طالب ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ زبالہ کے مقام پر پہنچا تو جب امام حسین سفر کے لیے نکلنے لگے تھے تو امام حسین نے اپنے لشکر میں اعلان ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ کثیر پانی کا انتظام کیا جائے، مشکیزے پانی کے جمع کیے جائیں۔ تو سب اصحاب نے، غلاموں نے پانی جمع کیا اور اس پانی کو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا۔ جب زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام پہنچے، آپ کی چپ کی قسم ہے، جب زبالہ کے مقام پر امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے اور امام حسین نے چاہا کہ یہاں تھوڑا سا آرام کیا جائے، اور جب ہر 1000 لشکر کے ساتھ مقام زبالہ پہ پہنچا تو ہور کے لشکر کی حالت کیا تھی؟ مرنے کے قریب تھا۔ جب حسین علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے غلاموں اور جوانوں کو کہا کہ حسین کے قافلے کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ یہ ہے حسین کی دریا دلی، یہ ہے میرے حسین کی دریا دلی انسانیت، جسے ہم کہتے ہیں محسن انسانیت۔ یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ جب حسین علیہ السلام نے حکم دیا غلاموں کو، جوانوں کو کہ ہور کے قافلے کو پانی سے سیراب کیا جائے، نہ کہ ہور کو بلکہ ہور کے جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ حیوانوں کی یہ فطرت میں ہے کہ جب بھی وہ پانی پیتے ہیں تو 2-3 دفعہ سر اٹھاتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر پیتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ وہ سیراب ہو کر پانی پیتے ہیں۔ تو جب ہور کے لشکر نے اور ہور کے جانوروں نے پانی پی لیا تو حسین علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحاب کو حکم دیا کہ ان کے لیے سائے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہور کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اور آیا تھا امام حسین کا رستہ روکنے کے لیے، اور آیا تھا امام حسین کا رستہ روکنے کے لیے۔ اور امام حسین نے کیسے استقبال کیا؟ تو ہور کے لشکر کا ایک آدمی جو کہتا ہے روایت میں کہ کسی سبب میں ہور کے لشکر سے دور ہو گیا، جب میں نے آ کے زبالہ کے مقام پر پہنچا میں نے کیا منظر دیکھا کہ ہور کا سارا قافلہ سائے میں آرام فرما رہا ہے۔ تو میں مرنے والا تھا، میرا گھوڑا بھی مرنے کے قریب تھا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مشکیزے کی طرف مجھے اشارہ کیا، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر امام حسین نے اپنی زبان سے کہا جاؤ اس اونٹ کے اوپر ایک مشکیزہ ہے، خود بھی پانی پیو اور اپنے گھوڑے کو بھی سیراب کرو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس مشکیزے کے قریب گیا، میں نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن پانی میرے منہ سے گر گیا۔ انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ خود میں نے امام حسین کو اپنے مقام سے اٹھتا ہوا دیکھا،
اب امام حسین اپنے مقام سے اٹھ کر اس بندے کے قریب آئے اور مشکیزہ ہاتھ لیا اور اپنے ہی ہاتھوں کو اس کو پانی سے سراب کیا اور پھر کہا جا اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلا۔ یہ ہے، اگر امام حسین چاہتے تو وہیں ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے تو وہ مر جاتے۔ اگر امام حسین چاہتے کہ ہر کے لشکر کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے تو وہی مر جاتے۔ اور اگر آپ نے کربلا میں اگر وفا کا درس دیکھنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھیں محمد وال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلۃ یغبطوہ بہا جمیع شہداء یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت نے، ابھی وفا کا درس دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عباس کو وہ مقام و منزلت عطا کی ہے، حضرت عباس کو وہ مقام و منزلت عطا کی ہے کہ روز قیامت تمام شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ابھی سامعین محترم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، میں آپ تمام برادران کو ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، آپ نے اس پر ضرور سوچنا ہے کہ امام مولا عباس نے تو اپنے وقت کے حسین کے ساتھ وفا کی اور خدا نے ان کو اتنا بڑا اجر دیا، اتنی مقام و منزلت عطا کی کہ روز قیامت تمام شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ابھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارا بھی وقت کا امام اس وقت پردہ غیب میں ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ کیا وفا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کی اور خدا نے اتنی بڑی مقام و منزلت عطا کی۔ ابھی ہمارے سامعین محترم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں۔ بس عزادارو، مصیبت کے ایک دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ دین اسلام آسانی سے نہیں بنا، اس دین پہ کربلا کے شہداء کا خون لگا اور جناب زینب کی چادر کا صلہ ہے دین اسلام۔ حسین نام ہے اسلام بچانے کا، حسینیت بچانے کا نام ہے زینب۔ عزادارو، کربلا کے وہ مصائب کہ جن پر امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے خواب میں دیکھا کہ مولا کربلا کے وہ کون سے مصائب ہیں کہ جن پر آپ خون روتے ہیں۔ مولا زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں، بابا میں تجھ پر صبح بھی روتا ہوں، بابا میں تجھ پر شام بھی روتا ہوں، بابا میں تجھ پر آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ عزادارو، مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے کہ وہ وقت آخر جو امام حسین علیہ السلام نے قمیض پہنا ہوا تھا، جس پر 360 تلواروں کے نیزوں کے نشانات تھے، کہ وہ کرتا جب امام زمانہ کے سر کے اوپر لٹکایا جاتا، عزادارو جب نظر پڑتی ہوگی تو کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اجرکم من السیدہ۔ عزادارو، ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے خواب میں مولا سے سوال کیا، مولا بتائیں نا وہ کربلا کے کون سے مصائب ہیں کہ جن پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا علی اکبر کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ بھی کائنات کی مشکل شہادت ہے لیکن میری مراد وہ نہیں۔
پھر کہتے ہیں علی اصغر کی شہادت پر کیا غازی عباس کے کٹے بازوں پر کیا مولا حسین کی شہادت پر خون روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وہ بھی کائنات کی مشکل شہادت ہے لیکن میری مراد وہ نہیں۔ تو ملا فتح اللہ سلطان آبادی نے مولا سے سوال کیا مولا وہ کربلا کے کون سے مصائب ہیں جن پر آپ خون روتے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا اسارت امتی زینب، جب میری پھوپھی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، شام کا رذیل بازار تھا، میری پھوپھی زینب کے سر پر چادر نہیں تھی، کبھی شام کے اس بازار، کبھی شام کے اس بازار، کبھی شام کی اس گلی، کبھی شام کی اس گلی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد حسین کو کیسے ذبح کیا گیا؟ عزادارو، امام رضا آپ سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا مومنین، کیا عزادارو تم جانتے ہو کہ میرے جد حسین کو کیسے ذبح کیا گیا؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ کیوں نہ کہا کما یذبح الشاۃ، کہ جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا؟ بکری کو ذبح کرنے اور جنگلی بھیڑ کو ذبح کرنے میں فرق ہے۔ عزادارو، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خوشی منانے کا یہ انداز تھا کہ وہ ایک بھیڑ خریدتے، 5-7 آدمی مل کر ایک بھیڑ خریدتے اور 1-2 سال ان کو پالتے پوستے، اس کو بڑا کرتے، اور جب وہ بھیڑ بڑی ہو جاتی تو اس کو میدان میں لے آتے اور میدان میں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے اور جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس کے ساتھ وار کرتے، کوئی اسے تیر مارتا، کوئی اسے تلوار مارتا، کوئی اسے نیزہ مارتا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں 10 محرم کو ظالموں نے امام حسین کو ایسے گھیرے میں لے لیا، کسی نے تیر کے ساتھ وار کیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا۔ عزادارو، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر غریب کے زخموں پر ڈالی۔ اجرکم من السیدہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ کسی نے تیر مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم ریت غریب کے زخموں پر ڈالی۔ عزادارو، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں امام حسین کے مصائب پڑھ سکوں، اور وہ بھی کربلا کی زمین پر۔ عزادارو، بس ایک روایت سنیں اور آپ کی زحمت تمام۔ ابھی میری زبان میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کربلا کے مظلوم کا مصائب پڑھ سکوں۔ عزادارو، میرے ایک سوال کا جواب آپ کی ہے دے گی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کتنی ضربیں چلائی تھی مولا علی پر؟ 1 ضرب چلائی تھی۔ 1 ضرب چلانے کے بعد کھڑا رہا تھا؟ نہیں، بھاگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا ابھی اس کا عباس زندہ ہے، ابھی اس کے اون محمد زندہ ہیں، ابھی اس کا حسین زندہ ہے، ابھی اس کا حسن زندہ ہے۔ عزادارو، جب شمر ملاؤں نے 1 ضرب نہیں 13 ضربیں چلائیں، بھاگا نہیں، کھڑا رہا، کیونکہ جانتا تھا نہ ابھی اس کا عباس زندہ ہے، نہ ابھی اس کے اون محمد زندہ ہیں، نہ ابھی اس کا حنفیہ زندہ ہے۔ عزادارو، بہنوں والے بیٹھے ہو، آپ میرے سوال کا جواب آپ کی ہے دے گی۔ بیٹیوں کا مزاج ہوتا ہے جب بابا کے آنے کا وقت ہو، جب بابا نظر نہ آئے تو دروازے پر چلی جاتی ہیں۔ تو جناب سکینہ دروازے پر گئی تو کیا دیکھا کہ بابا کا گھوڑا دروازے پہ آیا، ماتھے پر خون کے نشان، باگیں کٹی ہوئی،
زین ڈھلی ہوئی جناب سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ بابا کے گھوڑے کی گردن میں ڈالا. بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہیں اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا کہ کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا. میں کہوں گا عزادارو پانی تو کسی نے نہیں پلایا. شمر جالسن صدر الحسین شمر ملون امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ امام حسین کی داڑھی میں ڈالا اور اس نے ضربیں چلانا شروع کر دی. عزادارو جب پہلی ضرب چلی تو امام نے فرمایا یا غیاث المستغیثین. جب تیسری ضرب چلی تو مولا نے فرمایا یا جدہ. جب پانچویں ضرب چلی تو کہا یا رسول اللہ. جب 13ویں ضرب چلی کہا باللہ و ملت رسول اللہ. عزادارو جب امام حسین شہید ہو گئے نا تو ان ظالموں نے امام حسین کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی تو عمر سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو چھوڑ دو. ظالموں نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ دیں؟ عمر سعد نے کہا یہ وہ سواری ہے جس پر رسول سوار ہوتے تھے. او میں کہوں گا وہ ظالم اس سواری کو تو نے چھوڑ دیا جس پر رسول سوار ہوتے تھے. وہ نواس رسول جس کی سواری خود نانا تھے اس کے سینے پر تو سوار ہو گیا اور تو نے 13 ضربیں چلا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ تمام برادران کا کیا گیا ہے تمام یہ لنگر و نیاز مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عزاداروں خطبہ اور ذاکرین کی خود محافظت فرمائے. اور آخری دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام زمانہ کے ظہور جلد فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے. بآواز بلند صلوات.